کہ اپنے ٹائم کی، اپنے وقت کی قدر کرو۔ اس قدر کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ فراغک قبل شغلک، جو فراغت کے ایام ہیں ان کو غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ مشغولیت بڑھ جائے، بیزی ہو جائیں آپ۔ فقرک غناک قبل فقرک، ابھی اللہ نے اتنا پیسہ دیا کہ آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ ایسا ٹائم آئے کہ آپ کی بیسک ضرورتیں بھی پوری نہ ہوں، تو ان ایام کو غنیمت سمجھ لو جب کھانے کو مل رہا ہے اور رہنے کو جگہ بھی میسر ہے۔ صحتک قبل سقمک، ابھی صحت ہے، چل پھر سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، آرام کر سکتے ہو، بول سکتے ہو، محنت کر سکتے ہو۔ بعض دفعہ ایسا وقت آتا ہے کہ انسان بستر پہ چلا جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، پھر وہ صحت کے ایام کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا حیاتک قبل موتک، ابھی زندگی ہے لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک وقت موت کا بھی آنے والا ہے، تو اس زندگی کو غنیمت سمجھ لو اس موت سے پہلے پہلے۔ تو یہ 5 چیزوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے، خوب سمجھ لیں، جب بھی حدیث میں کوئی تذکرہ آئے 5 چیزیں یا 4 چیزیں یا 3 یا 2 عدد بیان ہو، تو اس کا مقصد وہ عدد نہیں ہوتا، وہ صرف یاد کرانے کے لیے، ورنہ 5 نہیں سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں۔ آج نئے نئے مفتی پیدا ہو رہے ہیں نا، جو آپ کو مجتہدین سے ہٹاتے ہیں، تو وہ حدیث پیش کریں گے، دیکھو حدیث میں یہ 3 چیزیں ہیں، تو بس 3 ہیں، چوتھی کہاں سے لے آئے؟ 4 چیزیں ہیں، 5ویں کہاں سے لے آئے؟ 5 چیزوں کا تذکرہ یہ 6ٹھی مفتیوں نے، مولویوں نے خود نکال لی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ آتا ہے، طنز کرتے ہیں مولوی ایسے بتا رہے ہیں، مفتی لوگ یہ بتا رہے ہیں۔ اس کی مثال دے کے پھر میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3، جب انسان کی موت ہو جاتی ہے 3 چیزیں جاری رہتی ہیں اس کے عمل میں سے۔ صدقۃ جاریۃ، جو اس نے صدقہ چھوڑا جو ہمیشہ چلتا رہے گا۔ ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مانگتی رہے گی۔ علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں اس میں ایصال ثواب کہاں سے آ گیا؟ اس سے بھی واضح ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے، ایک صحابی نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک صحابیہ نے عرض کیا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، افاتصدق عنہا، کیا میں والدہ کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو صدقہ اس کا ثواب کہاں کس کو پہنچ رہا ہے؟ اولاد صدقہ کر رہی ہے، اولاد دعا مانگ رہی ہے، ثواب کس کو مل رہا ہے؟ والدین کو مل رہا ہے۔ تو اسی سے فقہا نے استدلال کیا کہ صدقہ چونکہ ایک نیکی ہے، تو کوئی بھی نیکی کر کے مرحوم والدین کو پہنچائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے حدیث کے حوالے کی ریفرنس کی الگ سے ضرورت نہیں ہے، یہی ریفرنس کیا ہے؟ کافی ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد میں دریاں بچھا دیں، بھئی اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ والدین کو۔ تو بعض لوگوں کو اشکال ہے کہ یہ دریاں بچھانا کہاں سے حدیث سے ثابت ہے؟ بھئی جب صدقہ کہہ دیا تو نیکی آ گئی نا، اس میں ہر نیکی آ گئی اس کے اندر، اس میں قرآن کی تلاوت کرنا بھی آ گیا، اس میں کسی غریب کو کھانا کھلانا بھی آ گیا، اس میں یتیم خانے میں پیسے جمع کرانا بھی آ گیا، اس میں یتیم خانہ بنانا بھی آ گیا، اس میں کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا بھی آ گیا،
اس میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا بھی آ گیا. کیونکہ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ نہیں ہے, حدیث دکھاؤ, تو حدیث میں تو کنواں کھودنے کا تذکرہ ہے, پھر کنویں کے علاوہ تو کوئی ثواب پہنچے گا ہی نہیں. اب یہ کتنی عجیب سی بات ہوگی کہ آپ انسانیت کی خدمت کے لیے کنواں کھدواتے ہیں, اس کا ثواب ابا کو پہنچ رہا ہے, سبیل بنواتے ہیں تو اس کا اللہ ثواب نہیں پہنچائے گا. کیوں؟ بات تو ایک ہی چیز ایک ہی ہے نا. اور جب کوئی مفتی کہتے نہیں اگر آپ نے سبیل بنوا دی کسی سفر میں, کہیں راستے میں کولر پانی کا رکھ دیا تاکہ اس کا ثواب ابا اماں کو پہنچے, اگلا کہتے ہیں حدیث دکھاؤ, کولر کا کہاں تذکرہ ملتا ہے حدیث میں؟ تو یہ سینس لیس ہونے کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو آج کے جو نئے نئے مجتہدین مارکیٹ میں یوٹیوب پہ آ رہے ہیں نا, ان کا جو سوچنے کا اسٹائل ہے نا وہ بہت محدود اور فقہی بصیرت سے بالکل خالی. وہ ریفرنسز پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے صدقہ کرنے کا ثواب پہنچتا ہے, تو ریفرنس ہم نے حدیث کا دے دیا صدقے کا. قرآن پڑھنے کا ثواب دکھاؤ کہاں ثابت ہے بھائی؟ تلاوت کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے, یہ کہاں ثابت ہے؟ تو بھائی صدقہ نیکی ہے. حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کا دروازہ بند ہو گیا, بعد والا اس کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ دروازہ اللہ کبھی بھی بند نہیں کرتے. یہ اللہ کی رحمت ہے. البتہ یہ جو حدیث میں 3 کا عدد ہے نا, یہ 3 سمجھانے کے لیے, 3 نہیں, وہ 6 بھی ہو سکتے ہیں, 3000 بھی ہو سکتی ہیں وہ چیزیں. اور پھر دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں ان کا وقت انتہائی قیمتی ہے. اگر وہ واقعی طالب علم ہے, اس کو چاہیے اپنے وقت کو کیا سمجھے؟ قیمتی. ادھر سے دعوت آ رہی ہے, ادھر قرآن خوانی میں جا رہا ہے, ادھر سے دعوت آ رہی ہے, ادھر. یہ دینی مدرسوں کے طلبہ کے وقار کے خلاف ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ علماء یا طلبہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے بوتل پانی سے بھر لی فل, ایک بلبلہ بھی نہیں ہے اس میں. اب آپ اس میں اگر پانی کا ایک قطرہ بھی ڈالیں گے نا تو پرانا ایک قطرہ نکالنا پڑے گا, پھر نیا قطرہ ایڈجسٹ ہوگا اس میں. تو فرماتے تھے علماء کا 24 گھنٹے طلبہ اور علماء یہ اللہ کے وارث ہیں, ان کے اوقات اتنے قیمتی ہیں کہ ان کا جو اسکیجول صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کے صبح تک ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی نئی چیز آ ہی نہ سکے. اس میں اگر کوئی نئی چیز آئے تو پرانا کوئی کام ڈسٹرب ہو, اس میں کوئی پرانے کام کو آگے پیچھے کرنا پڑے. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ پرانا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا نیا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر نیا کام ایسا آ گیا ہے کہ پرانے کام کا نقصان کرنا پڑ رہا ہے, پھر تو نیا کام اس میں ڈالیں اپنے اسکیجول میں, اور پرانے کو کیا کر دیں, ایک دن کے لیے ناغا کر دیں. اور اگر نیا والا پرانے والے سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے تو نئے والے کو کیا کر دیں, کینسل, ہٹا دیں اس کو. سمجھ بھی نہیں آ رہی بات. اب آپ کہیں گے 24 گھنٹے کا ایسا اسکیجول, یہ تو آدمی ڈپریشن کا مریض بن جائے گا. وہی صبح سے لے کے رات, رات سے لے کے صبح تک, تو ڈپریشن کا مریض نہیں بنے گا. ڈپریشن ختم کرنے والی چیزیں بھی اس میں کیا ہوں گی, اسی میں شامل ہوں گی نا. اس میں ایکسرسائز بھی شامل ہے, بچوں کے ساتھ گپ شپ بھی شامل ہے, گھر والوں کو ٹائم دینا بھی شامل ہے, کھاپے بھی شامل ہیں, کسی دن جاوید نہاری بھی شامل ہے اس میں. کبھی چلے گئے تو وہ کون سی نہاری تھی جو اس دن کھائی تھی, وہ والی نہیں, نہ وہ مزے کی نہیں تھی. مجھے یوٹیوب پہ ویڈیو بھی آئی ہے میری آج کل, کسی نے چپکے سے کیمرے سے بنا کے ڈال دی, زاہد نہاری نا طارق روڈ پہ, وہ بھی شامل ہے. مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو یہ بھی آپ کے اسکیجول کا حصہ بولو نا ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں اس میں داخل ہے. اب کوئی نئی چیز اگر آ رہی ہے تو یہ پرانا شیڈول آپ کا کیا ہوگا, متاثر ہوگا. اگر نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ فارغ آدمی ہو کسی کام کے, آپ فالتو ہو, بلا وجہ پیدا ہوئے آپ. بلا وجہ پیدا اسے کہتے کان سے پکڑ کے جو جہاں چاہے لے جائے. آ جا یار, کھاپے پہ چلے, آ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, روزانہ کھاپا, روزانہ کھاپا. ابے آ جا ادھر بیٹھتے ہیں, بیٹھ گیا. ابے چل ادھر گٹر کا ڈھکن گورنمنٹ نے لگا دیا, وہ ہمارے گٹر کراچی میں ڈھکن نہیں ہوتے نا, تو ادھر ہمارے یہاں لگ گیا, آ جا بیٹھتے ہیں وہاں, چل بھائی بیٹھتے ہیں, پوری پوری رات بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب یہ غلط پیدا ہو گیا ہے. اس کو بالکل پیدا ہونے کی کسی کام کا نہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کسی دوست کا فون آیا, چل کھاپے پہ چلتے ہیں, آپ نے کہا چلو چلتے ہیں. تو اب یہ بدگمان نہ ہو کہ یہ بندہ فارغ ہے, ہو سکتا ہے اس کا اسکیجول کل کا کھاپا ہو, اس کی ڈائری میں کل کھاپے کا تذکرہ ہو, لیکن اس نے کہا آج بندے کا فون آیا, دوستی ہے, اس سے گپ شپ ہے, تو وہ کل والا کہاں لے جاتے ہیں, آج کر لے. تو میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ, کسی قریبی دوست کا فون آیا, مفتی صاحب کھاپے پہ چلے, ہم کہا چلو بھائی. وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ جمعرات کو کہیں
ڈائری میں کھاپا ڈالا ہوا ہوتا ہے, تو اس کو ہم اس دوست کی وجہ سے 2 دن پہلے لے آتے ہیں, پھر وہ 2 دن والا اسکپ کر دیتے ہیں, جو آج والا کام ہے وہ اس دن ڈال دیتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ایک ڈائری بنایا کریں ایسے, پورا ہفتہ اس میں آپ کے سامنے ہو وہ پیج, پورا ہفتہ اس میں آپ کے, یہ ابھی میں بتاتا ہوں, یہ حدیث کی تشریح میں بتاتا ہوں میں تو, کیونکہ یہ حدیث کی میں نے تشریح شروع کر دی, وہ پھر ترتیب سے چلے گی تو زیادہ فائدہ ہوگا. ابھی میں وہ قرآن خوانی کا وہ جلدی سے مکمل کر کے پھر وہ حدیث پڑھی ہے نا, اس میں یہ آئے گا تذکرہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو خیر, آپ نے دوسری قسم ہے قرآن خوانی کی رقیہ, جس کو برکت کی قرآن خوانی کہتے ہیں. تو فی نفسی ہی یعنی بذات خود یہ جائز عمل ہے, لیکن بعض علماء اس کے خلاف ہیں کہ بھائی گھر والے بیٹھ کے کر لیں, جیسے سورہ بقرہ پڑھنی ہے سب اکٹھے گھر والے کر لیں, یہ باہر سے ادھر ادھر سے پبلک کو بلانا اور یہ سب چیزیں, اس کے فسادات زیادہ ہیں, اس میں وہ برکت رہتی بھی نہیں ہے, کھاپے کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے, اور جو رقیہ کا جو مقصد تھا وہ مقصد پوری طرح حاصل نہیں ہوتا. بہرحال اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس پہ اتنا سخت انکار نہیں کیا جائے گا. کوئی برکت کے لیے قرآن پڑھوا لیتا ہے, بے شک بچوں سے ہی پڑھوا لیتا ہے, تو فی نفسی یہ جائز عمل ہے. تیسری قرآن خوانی وہ ہے جو اتفاق سے لوگ جمع ہوتے ہوں کسی ترتیب کی وجہ سے. اس کی مثال ایسے, جیسے ہم فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہیں نا, تو اب سب لوگ آ کے پڑھ رہے ہوں, لوگوں نے جمع نہیں کیا, لیکن چونکہ ٹائم ہے سنتوں کا تو سب پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے سب اجتماعی سطح پہ پڑھ رہے ہیں, حالانکہ وہ ایک اتفاقی ان کا آپس میں ربط ہو گیا ہے. تو ایسے ہی دینی مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو تلاوت کا ٹائم دیا جاتا ہے, تو اس کا ٹائم بتایا جاتا ہے, بھائی صبح ناشتہ ہے اتنے بجے, پھر پڑھائی ہے, پھر یہ ہے, پھر یوں ہے, پھر رات عشاء ہے, پھر عشاء کے بعد سب نے کیا کرنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے. تو یہ ایک نظم کے تحت ہے, اس کو وہ قرآن خوانی, وہ والی قرآن خوانی نہیں کہیں گے جو بدعت ہے, یہ تو ایک نظم کے طور پر. بعض فوجی اداروں میں ہمیں دیکھنے کو ملا, رینجرز کے ایک بڑے آفیسر تھے, انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں فجر کی نماز کے بعد پابندی ہے, تمام جتنے بھی فوجی ہیں نا, جو رینجرز کے ملازمین ہیں, وہ سب قرآن کی تلاوت کریں گے. تو ایک ٹائم دیا ہوا ہے نا, تو یہ مینجمنٹ کے لیے ایک ٹائم دیا ہوا ہے, اس کو مینج کرنے کے لیے یہ بھی جائز ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک ترتیب پہ لانے کے لیے سب کو, کیونکہ پھر ان کا باقی ٹائم نہیں ملے گا نا ان کو تلاوت کا سارا دن. تو گھر میں بھی آپ کر سکتے ہیں, بچوں کے لیے ایک ٹائم بنا دیں, بھائی صبح اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک سب بچے انسان کے بچے بن کے بیٹھ جائیں گے. سارا دن تو موبائل لگا رہتا ہے, اب یہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر سب بچے کون سے بچے بنیں گے, انسان کے بچے. لہذا قرآن سب کے ہاتھ میں ہوگا, دعائیں کی کتاب ہوگی, ذکر اذکار ہوگا. اسی طرح یہ بھی ہے کہ اجتماعی ہیئت پہ ذکر اللہ بھی جائز نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. جیسے اعلان ہوتا ہے مسجد سے, ہمارے ہاں ذکر کی محفل لگ رہی ہے, تمام حضرات تشریف لے آئیں, پھر سارے آ جاتے ہیں, پھر ذکر کرایا جاتا ہے, یہ بدعت عمل ہے, جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی تربیت گاہ میں گئے ہیں جس کو خانقاہ کہا جاتا ہے, کوئی شیخ و مرشد ہیں جن سے آپ بیعت ہیں, سہ روزہ لگایا آپ نے, 10 دن کے لیے گئے ان کی خانقاہ میں, تو انہوں نے اپنے مریدوں کے لیے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے, بھائی صبح اتنے بجے سب نے تہجد میں آنا ہے, یہ ٹریننگ سینٹر ہے نا, اور پھر 7 بجے سب نے ذکر کے لیے بیٹھنا ہے. تو یہ بھی چونکہ اس کا یہ وہ اجتماعی حیات والا ذکر نہیں ہے, بلکہ یہ بھی ایک تربیت کے لیے نظام الاوقات تو ہوگا نا کوئی نہ کوئی, کہ کھانے کا ٹائم ہے تو یہ ذکر کا ٹائم ہے, تو یہ تلاوت کا ٹائم ہے, تو یہ وہ بدعت ذکر میں داخل نہیں ہے. لیکن جو نارملی ہمارے یہاں بعض مسجدوں سے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں, یا نمازیوں کو اعلان کیا جاتا ہے بھائی 4 بجے ہمارے ہاں ذکر کیا جائے گا, تمام حضرات تشریف لے آئیں, یہ بدعت ہے. کہ تمام حضرات کیوں تشریف لے آئیں بھائی, کوئی آپ کا کوئی وہ چل رہا ہے, اگر کوئی تربیتی پروگرام چل رہا ہے, تو جو تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس, تو ان کو آپ بتا دیں بھائی عصر کے بعد ذکر ہوگا, مغرب کے بعد تلاوت ہوگی, 4 بجے تہجد کے لیے سب اٹھیں گے, اور تمہارے باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا اس میں, یعنی معذرت کے ساتھ, یعنی زبردستی اٹھائیں گے آپ, تو یہ زبردستی ٹریننگ کے لیے ہے, تو اس کو اس اجتماعی حیات میں شامل نہیں کیا. ہم نے جب 3 دن کی ٹریننگ کروائی کنٹری کلب میں, پورے ملک سے لوگ آئے تھے, تو ہم نے ان کو 4 بجے تہجد کے لیے اٹھاتے تھے, ان کو کہتے تھے آپ کے باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا, کسی کو سونے کی اجازت نہیں ہے, اور پھر 5 بجے ہم ان سے جاگنگ کروایا کرتے تھے, اور جاگنگ میں بھی ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے باپ کو بھی جاگنگ بولو کرنی پڑے گی, کیونکہ جو دیندار لوگ ہیں نا, یہ جاگنگ نہ کرنے کی وجہ سے بھی آڑے ترچھے, دیندار کیا سب برابر ہیں اس میں, دیندار تو پھر بھی تھوڑا بہت نماز کے لیے چل کے آ جاتے ہیں. میں دیندار کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ہم تو دینداروں کو فوکس کر رہے تھے نا, ورنہ یہ ہماری پوری قوم کا المیہ ہے کہ پوستی پن الحمدللہ اتنا زیادہ ہماری قوم میں آ گیا ہے کہ اللہ کی پناہ. بس اب میں پھر جاؤں گا تو پھر بہت لمبا بیان اسی پہ ہو جائے گا. سوتے ہیں تو سوتے ہی پڑے رہتے ہیں, سوتے رہتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں نہ ہل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے انتقال کے بعد, کیونکہ انتقال کا چانس میں کوشش کرتا ہوں کہیں سیڑھیوں پہ کہیں جانا ہے نا, تو لفٹ کے ذریعے حتی الامکان کوشش کرتا ہوں
बचूं। कहीं भी आप कहीं फ्लैट में रहते हैं, कहीं जाना होता है, सीढ़ियों से जाया करो मेरे भाई, लिफ्ट का इस्तेमाल कम, लिफ्ट को लिफ्ट कर दो, लिफ्ट ना दो लिफ्ट को, लीव लेफ्ट, लेफ्ट है ना, लीव दो इसको लिफ्ट को, तो उसको लिफ्ट नहीं कराओ, इल्ला ये कि कहीं जल्दी है। तो खैर, तो ये कुरान खानी का हमने थोड़ा बता दिया। मैं जल्दी से हदीस को कंप्लीट कर दूं। तो मैंने जो हदीस पढ़ी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीज़ों को गनीमत समझो। किससे पहले? 5 चीज़ों से पहले। अच्छा, मैंने जो बताया 5 चीज़ें, तो मैंने अर्ज़ किया कि हदीस में जब 5 का तज़किरा आता है तो मुराद 5 नहीं होता। इन चीज़ों को हाईलाइट कर दिया, वरना ये 5000 भी हो सकती हैं। तो इसका हासिल ये है कि अपने वक्त की कदर करो, अपने वक्त की कदर करो। फराग का कबल शगलिक, मशगूल होने से पहले जो फरागत के अय्याम है ना, किसी कोई बड़ी मशगूलियत आ गई, फिर आप कफे अफसोस मलते रहोगे, यार उस वक्त तो मैं वेला ही बैठा हुआ था, ये उस वक्त कितना टाइम था मेरे पास, मैं सुबह फिर 12 बजे सो के उठता था, फिर मैं सारा दिन आवारा गर्दी करता था, काश वो फरागत के अय्याम आ जाएं, काश। तो सोचता रहेगा, लेकिन गया हुआ वक्त वापस नहीं आएगा। अच्छा, इन उसूलों पे गोरा भी अमल करता है, खूब समझ लें कि भाई फरागत को गनीमत समझो, मशगूलियत से पहले। ये बात गोरे भी करते हैं, उनके मोटिवेशनल स्पीकर भी ये बात करते हैं, किसी और स्टाइल से कर लेंगे, लेकिन सब पूरी दुनिया का इस पर इत्तेफाक है कि अपने टाइम की क्या करो, कदर करो। ये तो पूरी दुनिया मानती है ना। हदीस के अल्फाज दोबारा दोहरा देता हूं, नए नए लोग आए हैं। आपने फरमाया, सेहत को गनीमत समझो बीमारी से पहले, फरागत को गनीमत समझो मशगूलियत से पहले, पैसे को गनीमत समझो गुर्बत से पहले, और जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापे से पहले, जिंदगी को गनीमत समझो मौत से पहले। तो ये बात गोरे भी मानते हैं, गैर मुस्लिम भी मानते हैं, भाई टाइम की कदर करो, टाइम वेस्ट ना करो। लेकिन इस्लाम जो आपको टाइम वेस्ट करने से बचाता है और जो गोरा आपको बचाता है, दोनों के कॉन्सेप्ट में जमीन और आसमान का फर्क है। बल्कि गोरा जिसको टाइम बचाना कह रहा है, इस्लाम ऐन मुमकिन है उसको टाइम गंवाना से ताबीर करे कि टाइम जाया हो रहा है। इससे बेहतर था वेला ही बैठा रहता। वेला समझ, वेला का लफ्ज़ मुझे पंजाबी से मिला, बड़ा टाइट लफ्ज़ है। कुछ अल्फाज पंजाबी के ऐसे हैं, उर्दू में मजा ही नहीं आएगा। उर्दू में कहते हैं फारिग बैठा हुआ, ऐसा लगता है बहुत मशगूल है, यानी बहुत ही फारिग का लफ्ज़ तो बड़ा एक मुहज़्ज़ब सा लफ्ज़। वेला बड़ा वेला ही, वेला ही है आजकल वो। तो वेले में जो मजा है वो, जैसे अखपल जो पश्तो का लफ्ज़ है ना, अखपल, वो मजा अपने में नहीं है। अखपल तरीके से दीन पे चलते हैं। तो टाइम बचाने का मतलब यूनिवर्सिटी में भी बताया जाता है नौजवानों को, अपना टाइम बेटा वेस्ट मत करो, टाइम जाया मत करो। वो कह रहे जाया कहां कर रहा हूं मैं, वीडियो गेम खेल रहा हूं, जाया थोड़ी कर रहा हूं मैं। जाया कहां कर रहा हूं मैं, फुटबॉल का मैच देख रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूं, ये जाया थोड़ी हो रहा है। मैं सारा दिन आज टीवी में मैंने मैच देखा है, टाइम मैंने जाया बोलो नहीं किया। देखो, टाइम जाया करने की डेफिनेशन है क्या? टाइम जाया करना पता है किसे कहते हैं? आपका जब कोई हदफ हो, तो हर वो चीज जो आपको आपके हदफ से हटा रही हो, आपको आपकी मंजिल से दूर कर रही हो, तो हर वो अमल टाइम जाया करना कहलाएगा। और हर वो अमल जो आपको आपके हदफ के करीब लेके जा रहा है, वो टाइम की कदर करना कहलाएगा। मैं समझा पाया हूं अपनी बात? तो पता चला कि जिस शख्स का कोई हदफ ही नहीं है, उसके किसी अमल को देख के आप ये कह ही नहीं सकते कि ये टाइम बचा रहा है या टाइम जाया कर रहा है, क्योंकि पहले हदफ मुतय्यन होगा, उसके बाद उसके काम को देखकर हम ये फैसला करेंगे कि ये अपने टाइम को कीमती बना रहा है या टाइम को जाया कर रहा है। जब हदफ ही नहीं है तो जाया ही जाया हो रहा है, फिर चाहे कुछ भी कर रहा हो। देखो, आपने कराची से पेशावर जाना है, आपका हदफ क्या है? पेशावर जाना है। बाय ट्रेन जाना है और ट्रेन का टाइम है फॉर एग्जाम्पल हफ्ते के दिन 4:05 होता नहीं है 5 हमारे यहाँ। यूरोप में और सऊदीया में भी देखा हमने कि 4:06 का मतलब 6 मिनट है। हमारे यहाँ 4:05 का मतलब, हफ्ते का मतलब ये है कि इंशाल्लाह अगले साल से पहले आप पेशावर पहुंच जाएंगे। इस साल ही ट्रेन चलेगी। अगर सैलाब ना आया, जल्जले ना आए, ट्रैक अपनी जगह रहे,
اور آپ کی زندگی نے بھی آپ کے ساتھ وفا کی, تو اس سال انشاءاللہ آپ ٹرین میں پشاور, یہ مطلب ہے. اسی حساب سے آپ اپنی ڈائری میں اسکیجول بنایا کریں. آج میں صبح 10 بجے اسلام آباد سے پہنچا ہوں یہاں کراچی نا, تو 10 بجے کی فلائٹ تھی, 12 بجے پونے 12 بجے اس نے کراچی جہاز نے اترنا تھا, 1:15 بجے میں نے ممبر پہ بیٹھنا تھا. تو ایئرپورٹ سے بھاگتے بھاگتے آنا پڑا نا مجھے, پھر نہانا بھی تھا. تو میں دعا مانگتا جا رہا تھا, یا اللہ فلائٹ لیٹ نہ ہو جائے. 10 بجے جب میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہوں تو ایک فون آیا, میں ڈر گیا. میں نے کہا لے بھائی فلائٹ ہو گئی کینسل. تو ڈرتے ڈرتے میں نے, کیونکہ اگر 10 منٹ بھی 15 منٹ بھی آدھا گھنٹہ بھی فلائٹ لیٹ تو جمعہ گیا, ہمارا جمعہ گیا تھا. تو میں نے فون اٹھایا, جی کہہ رہے فلائٹ ٹائم پر ہے. تو مجھے اتنا خوش ہوئی, میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. اور پھر اب مجھے اندازہ ہوا کہ یار آئندہ یہ رسک جمعے کے دن کبھی صبح کی فلائٹ نہیں لینی ہے, کیونکہ اس کا مطلب جمعہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. پھر وہ ہماری جو ایئر لائنز ہیں ان کی بھینٹ, پھر انہیں سے کہو گے پائلٹ سے تو ہی جا کے بیان کر لے بھائی. تو پاکستان میں اس چیز کا بڑا آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کوئی کام لازمی ٹائم پہ پہنچنا ہے نا, تو آپ کم سے کم 6 مہینے پہلے کا, یہ زیادہ ہو گئی, کم سے کم 24 گھنٹے کا تو مارجن آپ بولو رکھیں. پنجاب میں میرا بیان تھا, جلسے میں خطاب تھا, بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے, اور 15 دن سے وہ کارڈ بٹ رہے تھے, مفتی صاحب آ رہے ہیں. وہ لاہور اتر کے گجرانوالہ جانا تھا میں نے, تو ماشاءاللہ فلائٹ اتنی لیٹ کہ 12 بجے تو یہاں سے اڑی ہے وہ, اتنی لیٹ, پتہ نہیں 7-8 گھنٹے لیٹ. پھر ہم جب وہاں پہنچے تھکاوٹ سے حال خراب, پھر جلسے میں پہنچے لوگ, کوئی آدھا سو رہا ہے, کوئی آدھا مرا ہوا ہے, کوئی کسی کا جنازے کا اعلان ہو رہا ہے. عجیب سی میری بھی حالت وہاں بھی, وہ بھی بیچارے ٹینشن میں, چلو جی اب کیا بیان ہوتا وہاں پہ. تو میں نے کہا بھائی یہ سارا اصحال ثواب کس کو جائے گا, ہماری جو ایئر لائنز ہیں ان کے لیے. تو خیر یہ ٹائم کی قدر ہے ہمارے ہاں, کیا ہے قدر ہے. اس میں کچھ تو موسم کی بھی ہو سکتی ہے, جو وہ تو پوری دنیا میں ہوتی ہے, لیکن اتنا موسم ہمارے آڑا ترچھا نہیں ہوتا جتنا باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے. وہاں پھر بھی لیٹ ہونے کا ریشو کم ہے, ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. پوری قوم ایک اس مصیبت میں مبتلا ہے بھائی, کوئی کام ٹائم پہ ہو ہی نہیں سکتا. تو شادیاں کا پھر ٹائم پہ کہاں ہوں گی, تبھی وہ بھی لیٹ ہو رہی ہیں. اچھا اس میں مسلمان نمبر 1 ہے, یہ ٹائم پہ ہو رہی ہیں الحمدللہ. ٹائم سے مراد گوروں سے پہلے ہو جاتی ہیں. گورا ہر چیز میں چست ہے, شادی کے معاملے میں گورے سے زیادہ سست اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. اتنا سست ہے نا, 50-55 میں جا کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ رسک لیں یا نہیں لیں. بچے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں اپنے ابا اماں کو, اب کر لو شادی, خدا کے لیے کچھ ہمارا بھی خیال کرو یار, کوئی غیرت بھی کچھ ہوتی ہے. ہاں ہم ڈیڈی پاپا اور مما بول بول کے تھک گئے, اب اس کو لیگل کر لو. تو پھر وہ سوچتے ہیں چلو یار اس میں سست ہیں. الحمدللہ ہمارے ہاں ان کی نسبت اس میں کیا ہے, ذرا نسبتاً چست ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو گورا اور ہمارے ہاں ٹائم بچانے کا تصور ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے. وجہ اس کی ہے کہ ان کی منزل کچھ اور ہے, ہماری منزل کچھ اور ہے. این ممکن ہے وہ جس کام کو ٹائم بچانا کہہ رہا ہو, اسلام اس کو ٹائم ویسٹ کرنا سے تعبیر کر رہا ہو. ہدف ہی الگ الگ ہے نا. ایک آدمی پشاور جا رہا ہے اور ایک کوئٹہ جا رہا ہے. ایک آدمی کہاں جا رہا ہے, پشاور, اور دوسرے کا ہدف کیا ہے, کوئٹہ. تو جس کا ہدف کوئٹہ ہے اور وہ چاہتا ہے ساری دنیا کوئٹہ پہنچے, تو جو پشاور کے رخ پہ سفر کرے گا تو یہ سمجھے گا نا کہ یہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, یہ اپنی منزل سے دور ہو رہا ہے, اس کو آگے جا کے گھوم کے واپس آنا پڑے گا. لیکن جس کا ہدف پشاور ہو تو وہ کہے گا بھائی ٹائم تو ویسٹ کر رہا ہے, تجھے گھوم کے واپس ادھر آنا پڑے گا. تو مسلمان کا جو ہدف ہے وہ ہے آخرت. وہ کیا ہے, آخرت.